وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں پارے سے 63 نمبر سورت کی آیت نمبر 8 آپ نے سنی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا، یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، ہم جب مدینہ شریف جائیں گے، لنخرجن، ہم نکال دیں گے، اعز منها الاذل، عزتوں والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ ان کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم مدینہ شریف جائیں گے تو ہم عزتوں والے جن کی عزت نہیں ان کو مدینہ شریف سے نکال دیں گے، جب انہوں نے بات کہی تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو منافق ہیں ان کو علم نہیں ہے۔ یہ موضوع ہے آج کا کہ عزت جو ہے کون دیتا ہے اور عزت والا کون ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سننا، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے اور توجہ کرنی ہے کہ عزت والا کون ہے، عزت کیسے حاصل ہوتی ہے، عزت کون دیتا ہے، جب عزت مل جاتی ہے تو پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا عزت علم سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا عزت دولت سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا عزت عہدے سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے عزت ملتی ہے، اور وہ کون ہیں لوگ جو عزتوں والے ہیں، اور عزتوں والوں کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے، کیا رویہ رکھنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ایک غزوہ تھا، غزوہ مریسی، اس سے واپسی پر یہ گفتگو ہوئی ہے، اور منافقین نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں اور مسلمان عزت والے نہیں ہیں، اور ہم مدینہ منورہ جا کر ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اور میرے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ بات اچھی طرح اپنے دلوں میں، ذہن و ضمیر میں داخل کر لیں کہ مومن کو ذلیل کہنا یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ مومن کو ذلیل کہنا یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے،
مومن مومن کو ذلیل نہیں کہتا، اور اگر کوئی بھولے سے کہہ بیٹھے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام جب آپ نے تبلیغ شروع فرمائی اور آپ نے واعظ و نصیحت فرمائے، تو جو قوم کے سردار تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو پیروی کر رہے ہیں وہ عزت والے نہیں ہیں، ذلیل لوگ ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، قالوا انؤمن لک، تو کافروں کے سردار اللہ کے منکر بے دین اور مشرک کہنے لگے انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں؟ واتبعک الارذلون، آپ کے پیروکار تو ذلیل ہیں۔ یعنی قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ مومن کو ذلیل کہنا یہ کافروں کا اور منافقین کا طریقہ ہے، اور کبھی بھولے سے اگر کبھی کسی سے گرمی سردی ہو جاتی ہے نا تو کبھی ذلیل نہیں کہنا چاہیے، نالائق کہہ لیں جی، کم علم کہہ لیں جی، لیکن ذلیل نہیں کہنا۔ مومن کو ذلیل کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مومن کو ذلیل کہنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک کی آیات اس بات کی شہادت پیش کرتی ہیں کہ منافقین نے جب غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے تو منافقین نے ایمان والوں کے بارے میں کہا، وہ ساتھ تھے نا، تو واپسی میں انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ شریف جا کے عزت والے ہم ہیں اور مومن عزت والا اس کو ہم نکال دیں گے۔ لیکن اللہ کی شان کیا شان ہے اللہ کی، اسے کہا تھا پہلے ہم جائیں گے پھر وہ جائیں گے، عزت والے پہلے جائیں گے، جو عزت وہ بعد میں جائیں گے۔ اللہ کی شان، جب مدینے سے داخل ہوئے تو پہلے نبی پاک داخل ہوئے، اور اس کی زبان سے جو لفظ تھے کہ مدینہ منورہ پہلے عزت والے جائیں گے، رب نے دکھا دی یہ ہے عزت والے، اور ذلیل بعد میں گیا، عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بعد میں گیا۔ اور پھر اس کے بیٹے نے کہا، جو بڑا عاشق رسول تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست سٹونچ سپورٹر اور محب تھا، اس نے کہا ابا اپنے آپ کو ذلیل کیا تیری جان چھوڑوں گا، مان کے تو ذلیل ہے۔ پھر اسے کہا ہاں میں ذلیل ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت والا اللہ ہے، عزت والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عزت والے ایمان والے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی کسی شخص کو ذلیل مومن کو نہیں کہنا چاہیے۔ مومن ذلیل نہیں ہوتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب تک ایک مومن بھی دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی۔ مومن کی شان خانے کعبے سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات گرامی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ عزت اللہ دیتا ہے، العزت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزتیں اللہ دیتا ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء، 26 نمبر آیت سورۃ آل عمران کی۔ عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی مسلط کرتا ہے۔ جو عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، چاہے دنیا کتنا ہی اس کے خلاف بولے، کبھی اس کی بے عزتی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جس کو اللہ عزت دے دے اس کو کون ذلیل کر سکتے؟ میں آپ کو امام بخاری صاحب کو واقعہ سناتا ہوں۔ خلافت عباسیہ کا دور تھا، امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ بخارا میں تھے، اور خالد بن احمد یہ نائب تھا خلیفہ کا، یہ بخارا کا گورنر بھی تھا۔ اس نے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ میرے گھر آ کر میرے بچوں کو پڑھائیں۔ اور یہ جو مؤذن ہوتے ہیں نا مسجدوں کے یا قاری ہوتے ہیں، بیچارے سادہ سے امام ہوتے ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو جانا چاہیے۔
ان کو جانا چاہیے. اگر وہ کہیں نا ہمارے بچوں کو گھر آ کے پڑھا تو چلے جانا چاہیے, فائدہ ہے. ان کو جانا چاہیے, اور اگر دروازے پر کھڑا بھی ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیوں آج دور بڑا خطرناک ہے. تو یہ جو مسجدوں کے قاری ہوتے ہیں یا کم تنخواہ والے مؤذنین ہوتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے, یہ چلے جائیں سبق پڑھائیں ذرا, لیکن ساتھ عقیدہ بھی سکھائیں, دین بھی سکھائیں. لیکن یہ یاد رکھیں عزت نہیں ہے, یہ بھی ساتھ یاد رکھیں. امام بخاری صاحب فرمانے لگے یہ علم ہے, میں اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا کہ گورنر کے گھر جا کے پڑھاؤں میں. ایسے کرے گورنر کے اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجے, اور پھر اس کو قدر ہوگی علم سیکھنے کی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی علم سیکھنے گھر سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے. چیونٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی ہیں اور مچھلی سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں, اس کا فائدہ ہو جائے گا, اس کو میرے پاس بھیجو, اور جب آئے گا تو اس کو قدر ہوگی علم کی. اچھا کہنا ٹھیک ہے میرا بچہ آ جائے گا, لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے کریں کہ جب میرا بچہ پڑھتا اور کوئی نہیں ساتھ ہونا چاہیے, جب میرا بچے پڑھیں آپ کے پاس تو اور کوئی ساتھ نہ بیٹھے. فرمایا میں علم کو چھپا نہیں سکتا, یہ علم کسی کی جاگیر نہیں ہے, یہ سب کے لیے عام ہے. اگر غریب کے بچے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. اب دو باتیں ہو گئی تو وہ ناراض ہو گیا. حاکموں کو ناراض تو دیر نہیں لگتی, ان کے پیچھے چمچے ہوتے ہیں بڑے ناراض کرانے والے, چاپلوس ہوتے ہیں جی, بڑے نقصان کرنے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کا بیڑا بٹھا دیتے ہیں ساروں کا. وہ ناراض ہوا تو اس نے امام صاحب کو بخارا سے نکال دیا. ان کا جنم شہر ہے, ان کا جنم شہر ہے. دیکھو اللہ کی شان, جہاں پیدا ہوئے, جہاں علم سیکھا, اور جہاں یتیمی دیکھی, اور جہاں امام بخاری صاحب نے 17-16 سال کی عمر سے پہلے 70,000 حدیثیں زبانی یاد کی. 70,000. اور آپ فرماتے تھے مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں جن میں 1 لاکھ صحیح ہیں, اور 2 لاکھ ایسی حدیثیں ہیں اس میں راویوں پر تھوڑا سا لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو میں محتاط رہتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں خراب ہیں. اتنی ان کی شان. 1080 ان کے استاد تھے, 1080 استاد تھے ان کے, لاکھوں شاگرد تھے. امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ کو, اتنے عزت والے کو ہے جی, وہ گورنر نے اپنے کرسی کے بلبوتے پر ملک سے, اس شہر سے نکال دی جہاں پیدا ہوئے تھے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست, ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. جہاں جائیں ہمارا ملک ہے, چاہے پاسپورٹ لے کے جانا پڑے, ملک تو ہمارے رب کا ہی ہے نا. اچھا اب وہ امام بخاری صاحب بڑھاپے کا عالم ہے, اور بڑھاپے کے عالم میں کہا چلو یہاں سے نکلو. راستے میں بیمار ہو گئے. اطباء نے کہا ان کا کرورہ چیک کرنا ہے, کرورہ چیک کرنا ہے, پیشاب چیک کرنا ہے. جب کرورہ چیک کیا, کہنے لگے یہ اس آدمی کا کرورہ ہے جس نے کبھی سالن نہیں کھایا, صرف روٹی کھاتا ہے. کہا یہ امام بخاری صاحب کا کرورہ ہے. اور امام بخاری صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کب سے سالن نہیں کھایا؟ کہا 40 سال ہو گئے میں نے سالن نہیں کھایا, صرف روٹی کھاتا ہوں یا 2-3 بادام کھا لیتا ہوں. اور حکیموں نے کہا کہ جناب آپ کی صحت کے لیے, علم کے لیے, دین کے لیے خزانہ ہے آپ, اور آپ کچھ ساتھ کھائیں. پھر ہم نے کھجور کے ساتھ روٹی کھانی شروع کی ہے جی. اور رستے میں خرطنگ کا علاقہ آ گیا, وہاں فوت ہو گئے. جلا وطنی کے عالم فوت ہوئے, اور جب فوت ہوئے تو ہزاروں بندے جنازے میں آ گئے. یہ شروع سے ایسا ہو رہا ہے. مرنے کے بعد آئے ہمارے مزار پر, ہمارے بابی نگینہ سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, مرنے کے بعد آئے ہمارے مزار پر, پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر. اب بعد میں آتے ہیں
پہلے نہیں آتے جی، بعد میں کورونا کے ساتھ دے دیا، چلو ٹھیک ہے ان کو نکال دیا۔ ایک ماہ گزرا، پورا ایک مہینہ، کہ بخارا کے گورنر کی اور خلیفہ کی چپکلیں شروع ہو گئی، اسباب بن گئے، تو اس نے اس کو معزول کر دیا، معطل کر دیا، اور گورنر ہاؤس سے ذلیل کرنے کے لیے گدھے پر بٹھا کے نکالا، اور جتنے اس کے سپورٹر سب کو نکال دیا، اور ذلت کی موت مرا، ذلت کی موت مرا۔ اللہ والوں کو ذلیل کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ آدمی سمجھتا میں نے ذلیل کر دیا ہے، لیکن خود ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ والے ذلیل نہیں ہوتے، اللہ والے ہمیشہ عزت والے ہوتے ہیں۔ اسے صاف کہہ دیا، اور یہ آیت ہمارے لیے، ہماری عبرت اس میں سے، درس اس میں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کبھی کسی نیک آدمی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ نیک وہ ہوتا ہے، میں بتا دوں آپ کو نیک کون ہوتا ہے؟ نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مانتا ہے، نیک وہ ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانتا ہے، نیک وہ ہوتا ہے جو رسول پاک کی ذات و صفات کو مانتا ہے، نیک وہ ہوتا ہے جو رسول پاک پر کسی اینگل سے اعتراض نہیں کرتا، نیک وہ ہوتا ہے جو سب صحابہ کو مانتا ہے، نیک وہ ہوتا ہے تمام اہل بیت کو مانتا ہے، نیک وہ ہوتا ہے جو اولیاء کو بھی مانتا ہے۔ جو ان میں کسی پر اعتراض کرتا ہے وہ نیک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا بڑا لکھا کیوں نہ، یاد رکھنا وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ جب نیکوں کے خلاف ہے تو نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں یا رسول انظر حالنا، یا حبیب علیہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے اور ہماری بات تو سماعت فرمائے۔ آقا کریم آج بھی دیتے ہیں، اپنے مزار سے آدمی باہر نکال دیتے ہیں، آنے والوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ تفسیر قرطبی، تفسیر بحر المحیط، ابن کثیر، یہ جتنی تفسیر ہیں ان کے حوالے سے، تفسیر نیمی دیکھیں، ضیاء القرآن دیکھیں، معرف قرآن اہل دیوبند کی دیکھیں، سب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 دن وصال کو گزرے اور 3 دن مزار شریف کو بنے گزرے۔ جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے دائیں بائیں وہ مٹی مبارک تھی، وہ اپنے سر پر ڈالی اور حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مانا، اور آپ نے قرآن پاک دیا، ہم نے مانا، اور قرآن پاک میں یہ فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ محبوب علیہ السلام جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے در پر آ جائیں اور مجھ سے معافی مانگے، اور آپ بھی سفارش کر دیں، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس سائل نے یہ آیت پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ تو جناب علی راوی ہے، صحابہ کھڑے ہیں وہاں، فرماتے ہم نے آپ کے روزے پاک سے آواز سنی، سائل رب نے تجھے معاف فرما دیا۔ عزت علم سے نہیں آتی، نہ دولت سے آتی ہے، عزت اللہ کے دینے سے آتی ہے۔ عزت ملی امام بخاری صاحب کو، کتنی عزت ملی، کتنی عزت ملی۔ اہل حدیث کی کتاب ہے تحصیل الباری شرح بخاری، دیباچہ پڑھ کے دیکھیں، اور ارشاد الساری شرح بخاری کا مقدمہ پڑھ کے دیکھیں کہ جب 2 سال امام بخاری صاحب کو گزر گئے وصال کیے ہوئے، تو خرطنگ میں قحط پڑ گیا، لوگوں نے بڑی دعائیں کی لیکن بارش نہیں برسی، بارش نہیں۔ تو اللہ والوں کو ماننے والا، دین کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، حدیثوں کو ماننے والا، اللہ والوں کی محبت میں رہنے والا ایک بندہ قاضی صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے قاضی صاحب یہ کام کرو، یہ کیا؟ امام بخاری صاحب کے مزار پر چلے جاؤ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کو وسیلہ بنا کے دعا کرو، بارش ہو جائے گی۔ وہ تو ذلت کی موت مر گیا 1 مہینے کے بعد، اب 2 سال کے بعد خرطنگ کے قاضی سے کہا کہ آپ دعا کریں امام بخاری صاحب کی قبر پر آ کے، حوالہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس آ جانا، غصے میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا۔ جو غصے میں آتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، بات نہیں سمجھ سکتے۔ اخبار پڑھنے سے دین نہیں آتا،
سیکھنے سے دین آتا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ، علم سیکھنا فرض ہے. علم سیکھنا فرض ہے. اخبار پڑھنا فرض نہیں ہے، قرآن شریف پڑھنا، حدیث پاک پڑھنا. انہوں نے کہا امام صاحب سے کہا کہ جناب قاضی صاحب سے کہا دعا کریں. اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اب ان دونوں کتابوں کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے. قاضی صاحب گئے، یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ اس قبر والے کے وسیلے سے بارش برسا دے. ایک یہ کہا کہ یا اللہ اس قبر کے وسیلہ سے بارش برسا دے، اور پھر یہ کہا امام بخاری صاحب آپ ہی سفارش کر دو. امام بخاری صاحب سے آپ ہی سفارش کر دو رب بارش برسائے. یہ دعا ہوئی تو بادل امڑ آئے اور برسنا شروع ہو گئی. 7 دن بارش برسی رہی ہے. یہ عزت ملی امام بخاری کو، اور وہ ذلیل ہو کے مرا. عزت والے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والا خود ذلت کی موت مرتا ہے. اور پھر عبداللہ بن ابی جس نے یہ زبان درازی کی تھی، وہ ذلت کی موت مرا. یاد رکھیں عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور عزت اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت ایمان والوں کی ہے. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میں تو یہ اپنے دوستوں سب سے عرض کرتا ہوں، کو مانے نہ مانے، مؤذن کا کام ہے اذان دے دینا. دل سے اذان دے. کو آتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں آتا ہے تو مؤذن کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں پیغام سنا رہا ہوں، مجھے رب کریم نے مہربانی کی ہے، شفقت کی ہے کہ مجھے موقع دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، تو میں لوگوں کو پیغام سناتا ہوں. کو مانتا ہے اس کا فائدہ ہے، نہیں مانتا تو میں ناراض نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی قسمت میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے. کہتے یار ساری قسمت ہی ہوتی، کہتے ہیں نا آخر میں یہی کہتے ہیں قسمت ہی ایسی. امام حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے ایک بندہ پوچھتا ہے، تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ تقدیر کیا ہوتی ہے. تقدیر مقصود صاحب تقدیر کیا ہوتی ہے، یہ علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا. تو جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ اندھیرا جنگل ہے. پھر پوچھا حضور تقدیر کیا ہے؟ فرمایا یہ گہرا سمندر ہے. پھر اس کے حضور تقدیر کیا ہے؟ فرمایا یہ خدا کا راز ہے. پھر پوچھا حضور تقدیر کیا ہے؟ فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا کہ رب کی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ تو جیسا ہے ایسا تو نے اپنی مرضی سے بنوایا اپنا، کوئی رب نے تجھے ایسے بنایا؟ کہا مجھے رب نے ایسا بنایا. پھر قادر مطلع جو مرضی کرے. تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ کسی کو زیادہ مال دے دے کسی کو کم دے دے، تو کون ہوتا ہے؟ وہ مالک و مختار ہے. جس کو چاہے رزق زیادہ عطا فرما دے، جس کو چاہے کم عطا فرما دے. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. سمجھ گئے تو بیڑا پار، نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. میں تو دعا ہی کرتا ہوں. ہے جی چلیں قرآن پاک سنیں. قرآن پاک میں آتا ہے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اور خط میں لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس اللہ کے نام سے ہے جو رحمان و رحیم ہے. یہ خط حدود نے اس کو پہنچا دیا، اور یہ حدود خط پہنچانے والا جنت میں جائے گا. یہ حدود جس نے خط پہنچایا تھا نا، یہ جنت میں جائے گا. ہاں جی. اور صحابہ کا وہ کتا بھی جنت میں جائے گا. بش جنت میں نہیں جائے گا. بش جنت میں، ڈیوڈ کیمرون جنت میں نہیں جائے گا، لیکن صحابہ کا کتا جنت میں جائے گا. دیکھ لو، کیونکہ ولیوں سے محبت کرتا تھا نا، اس لیے رب نے فرمایا کونوا مع الصادقین. کہا ایمان والوں کو ہے، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور کتے نے سچوں کو ساتھ دے دیا، اور اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت فرمائی اور جنت میں جائے گا. یہ روح البیان شریف میں آتا ہے. ملکہ بلقیس کو خط گیا، حدود لے کر گیا. رات کو سوتے ہوئے اس کے
سینے پہ رکھ دیا، خود دیکھتا رہا یہ کیا کرتی ہے۔ اس نے اپنے سرداروں کو بلایا، کہا افتونی فی امری، اے میرے سرداروں مجھے مشورہ دو اس بارے میں، فتویٰ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب جو مشیر ہوتے ہیں نا، مشیر، یہ کہتے ہیں سر فکر نہ کرو، ہم آپ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے نحن اولو قوت، مشیر کہنے بڑے قوت والے ہیں، اولو باس شدید، بڑی طاقت والے ہیں، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، حکم تیرا چلنا ہے، آرڈر کر جو کہیں کریں گے۔ اب وہ سمجھدار عورت نالیک مشیروں کی بات سن کے کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریہ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں، افسدوها، وہ بستی تہس نہس کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو اس ملک کے عزت داروں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وزیر قید میں، مشیر قید میں، اسمبلی ممبر قید میں، اور کئیوں کو سولی کے تختے پر چڑھا دیا، جیسے صدام حسین کو سولی پر چڑھا دیا، جیسے قذافی کو مار دیا، جیسے اوروں کو مار دیا۔ جب دشمن بستی میں آ جاتا ہے، یہ اس کا ایک کامن سا اس کا ویو تھا جو اس نے اسٹیٹ کے اندر کسی بادشاہ کے آنے پر ویوز دیے ہیں جی، جب بادشاہ آ جاتا ہے تو کیا بنتا ہے۔ تو جب امریکہ چلا گیا افغانستان تو کیا ہوا، جب امریکہ کو بلا لیا وہاں کی نیشنل گارڈ والوں نے سلوٹ پر دیا تو وہاں کیا ہوا، اور جب قذافی نے اپنے ایٹمی اسلحے کے تمام چیزیں جو تھی وہ ٹرکوں پر رکھ کے امریکہ بھیج دی تو پھر کیا ہوا، قذافی بھی ختم اور صدام بھی ختم، اور بڑے بڑے انہوں نے حکمران مار دیے، اور کئیوں کو ہوائی جہاز میں اپنے بندے کے ساتھ ان کو مروا دیا، کیا کچھ کیا انہوں نے۔ یہ تاریخ انسانیت آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس عورت نے، بڑی سمجھدار عورت تھی، مشیر اس کے جو تھے لڑانے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ جب کسی ملک میں آ جاتے ہیں تو ملک کا تہیہ پانچا ہو جاتا ہے، تو میں خود جاتی ہوں، میں خود جاتی ہوں۔ جانے سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ رَجُلُ الْمُرْسَلُونَ، کہنے لگی کہ میں ایلچی بھیجتی ہوں تحفے دے کے، اور دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ اگر تو اس بادشاہ نے تحفے رکھ لیے تو میں سمجھوں کہ دنیا دار ہے، اور اگر تحفے نہ رکھے تو میں سمجھوں کہ خدا کا یار ہے، یہ اللہ کا دوست ہے جس نے مجھے پیغام دیا ہے۔ چنانچہ فلما جاء سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئے، قال اتمدوننی بمال، فرمایا یہ مجھے مال کی چمک دکھا رہے ہو، پیسے کی چمک دکھا رہے ہو، مجھے جو اللہ نے دیا تم سے بہتر ہے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم لے آئے رب نے مجھ سے اس سے بہت اعلیٰ شان دیا ہوا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اس پر خوش ہوتے ہو کہ ہم تحفہ لے کر آئے ہیں۔ ارجع الیہم فناتین بجنود لا قبل لہم بہا، چلو جاؤ اپنے تحفے کو لے کر، ہماری فوج آ رہی ہے، ہماری فوج آ رہی ہے، چلو پہنچو میں آ رہا ہوں۔ اور سنو لنخرجنکم منہا اذلۃ وہم صاغرون، اور ہم ذلیل کر کے تمہیں ملک سے نکال دیں گے اور تم سوائے پستی کے کچھ نہیں دیکھو گے۔ یہ آپ جواب دیا، سلیمان علیہ السلام بتا دیا۔ وہ ملکہ بلقیس نے جو کہا تھا کہ جب بادشاہ ملک میں آتا ہے تو عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، تو میں ایسے کرتی ہوں، اے میرے درباریوں، اے میرے مشیروں، میں خود جاتی ہوں وہاں پر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے تخت لے آؤ، تخت بھی آ گیا۔ یہ لمبا سا واقعہ ہے، لیکن میں وہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزت جو ہے یہ آدمی خود بھی خراب کر لیتا ہے، خود بھی خراب، بنی بنائی عزت کو خراب کر لیتا ہے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزت مفت میں نہیں ملتی، عزت جو ملتی ہے اس کے کرم سے ملتی ہے، جب اس کا کرم ہوتا ہے تو عزت آتی ہے، تو اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، شان سے رہنا چاہیے۔ علم کا بڑا، علم تو بلکہ نور ہے، علم غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں کرنا۔ علم نور الہی ہے، جب کسی کو مل جاتا ہے تو یہ عزت اور کرم کا باعث بنتا ہے، لیکن اس میں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بڑا محتاط، بولنا بھی احتیاط سے، گفتگو بھی سپر ہونی چاہیے، اور
اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے، خدا کی قسم میں تو تڑپ رہا ہوں کہ لوگ اس کو پڑھیں، پر میں تڑپ ہی رہا ہوں، پتہ نہیں کب لوگ پڑھیں گے۔ جو پڑھتے ہیں وہ سنور رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارک نمبر 63، وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے۔ یا اللہ کون ہے تیرے بندے، کون ہیں؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں قالوا سلاما، سلام کرتے، اچھا اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ اب پڑھا لکھا آدمی غصے میں آ جائے اور دوسرے کو وہ یہ یاد رکھو میرے دوستو، کبھی کسی سے نہ کہو تو تمیز نہیں آتی بات کرنے کی، کس طرح بولتے ہو، یہ وہ کہے گا جس کو خود تمیز نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے، لکھ لو میری بات۔ جس کو ایٹیکیٹس آتے وہ تو یہ کہتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس کو کہہ رہا ہے تمہیں تمیز نہیں، تمہیں تمیز آتی ہے، تم بھی تو وہی بول رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ روڈ بولتے تھے، روڈ بولتے تھے، لیکن آپ محبت سے جواب دیتے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں ہوتا۔ پانی، پیشاب بھی پانی ہے، بارش کا بھی پانی ہے، اور سرکاری جو ٹینکی سے آتا ہے وہ بھی پانی ہے، اور نہر کا پانی بھی پانی ہے، پیشاب بھی پانی ہے۔ اگر کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو پیشاب سے نہیں پاک ہوگا، وہ پانی ہے، وہ گندا پانی ہے، پھر اس کو پاک پانی سے پاک کریں گے تو پاک ہوگا۔ اگر کوئی بدخلقی کا مظاہرہ کرتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، روڈ بولتا ہے، اس کا جواب اسی طرح روڈ بولنے سے نہیں ہے، بلکہ بدخلق کو محبت سے جواب دینا۔ جب بدخلق کا جواب محبت سے دیں گے تو پھر تبدیلی آئے گی، ورنہ دونوں کے ایسے ہو جائیں گے، رزلٹ زیرو نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے، عزت والوں کی عزت برقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم سیکھنا چاہیے، علم سیکھنے میں ہمارا فائدہ ہے، اور علم سیکھنے کے لیے جمعہ بھی ماشاءاللہ ادھر ہی پڑھا کرو، کیونکہ میں قرآن ہی سناتا ہوں، اور جب ہفتے کا دن آئے تو پھر چائنس کی میں نگینہ مسجد مغرب میں نماز پڑھا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ ہوگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔